السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی محفل میں شرکت نہیں کرتے ہیں اور جب لغویات سے ان کا گزر ہوتا ہے تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے ان کی رب کی آیات کا نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بیویاں دیجئے اور اولاد جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدلے میں بالا خانے ہیں، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا وہاں پر ان کے لیے دعا ہوگی اور سلام، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا ٹھکانہ ہے اور اچھی جگہ ہے۔ فرما دیجئے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری میرے رب کو اگر تم نے نہ پکارا، پس تم نے انکار کر دیا، پس عنقریب یہ انکار لازم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الفرقان سورت کا چھٹا اور آخری رکوع اور 19ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، اس کی یہ آخری آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ یہ جو تلاوت شدہ آیات ہیں، یہ جو آخری رکوع سورت الفرقان کا ہے، اس کے بارے میں گزشتہ کئی جمعوں سے تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر جو آدمی چند اوصاف کے حامل ہیں ان کے اندر وہ صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ صفتوں والے ہیں، تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ایسے بندوں کو بہت بڑا اعزاز دیا ہے، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہمارے بندے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔
چنانچہ ان میں دو طرح کی صفات ہیں۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو ایجابی ہیں۔ ایجابی کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے بندے یہ کام کرنے والے ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں ان کو سلبی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں اور یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ابتدا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے چند ان صفات کا تذکرہ کیا جن کو ایجابی کہا جاتا ہے۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ جب جاہلوں سے وہ رحمان کے بندے ہیں زمین پر عجز و انکساری کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی چال کے اندر عاجزی اور انکساری ظاہر ہوتی ہے، جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو ان کا جواب ان کے لیے سلامتی والا ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اور سجدے میں یعنی نماز کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب دوزخ سے ہمیں بچا لیجئے، یہ بڑی تکلیف دہ اور بڑا خوفناک قسم کا عذاب ہے، اے ہمارے رب ہمیں اس سے بچا لیجئے۔ یہ جو چند صفات ہیں ان کو ایجابی صفات کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کرنے والے ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو سلبی صفات ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کرتے۔ لا یقتلون النفس، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ ولا یزنون، رحمان کے بندوں کی صفت ہے وہ بدکاری نہیں کرتے ہیں۔ ولا یشہدون الزور، رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ سلبی صفات ہیں جن کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا کہ وہ ان کاموں سے اپنے کو بچانے والے ہیں۔ ناحق قتل کرنا، اس کے بارے میں بڑی تفصیل گزشتہ جمعے میں ہوئی کہ ذرائع قتل، اپنے کو قتل کرنا یا کسی کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جو کسی ایک انسان کو ناحق قتل کرنے کے اندر شریک ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ وہ انسانیت کا قاتل ہے اور سارے انسانوں کو قتل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے لیے زندگی والی چیز اور انسان کو زندگی بخشنے والی چیز، ایسا کام کا ارتکاب کرنا، اس کے بہت سارے شعبے اس کے بارے میں تذکرہ ہوا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حفاظت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بہتری اور اچھائی کے لیے جو کام کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ بدکاری نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میں نے عرض کیا تھا شادی والا آدمی اگر یہ گناہ کرے گا تو اس کو قتل کر دینا، قانون کے لحاظ سے اس کو سنسار کر دینا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور غیر شادی والا ہو اگر یہ جرم کرے گا تو اس کو 100 کوڑے مارنا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد تذکرہ آتا تھا کہ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ ایسا معاملہ کرنا کہ انسان جھوٹی گواہی کا ارتکاب کرے، جس طرح کہ آج کل عدالتوں اور کچہریوں میں سلسلے چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ ہو اور پھر جھوٹ کے ساتھ گواہی بنتی ہو اور پھر آدمی اس گواہی کو آگے کسی کے لیے گواہی کے ساتھ کسی کو تکلیف دینا، اس کے مال کو اور اس کے جان کو تکلیف دینا اور اس کی عزت اور آبرو کو تکلیف دینا، اگر کوئی آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اور یہ بڑے گناہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے جو بڑا گناہ ہے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، عقوق الوالدین، والدین کی بے ادبی کرنا، اور تیسرے نمبر پر بڑے گناہوں میں سے جو بڑا گناہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔
میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ انتخاب کا موقع آ رہا ہے، یہ بھی گواہی ہے۔ آپ نے اچھا اور آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ بہتر کا انتخاب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی پارٹی بازی کے لحاظ سے یا برادری بازی کے لحاظ سے یا بس مخالفت کے لحاظ سے اگر اس شہادت کا استعمال کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت الزور کے اندر آ جائے اور اس کو کل جواب دینا پڑے۔ تو میں نے پھر اس پر عرض کر دیا تھا، اب اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے تو ہم استعمال ہی نہیں کریں گے، سارے ایسے ہیں۔ تو میرے بھائی، بڑی اور چھوٹی برائی کا جب سلسلہ آ جائے تو پھر چھوٹی برائی کے بارے میں بڑی برائی کو روکنے کی کوشش کرنا اور اس کے بارے میں بند باندھنا اور اس کے بارے میں آدمی کی محنت اور کوشش کرنا اور اس کے لیے ووٹ کا استعمال کرنا، یہ گویا کہ اپنی ذمہ داری کا ادا کرنا ہے۔ اور یہ کہہ کر کہ اب کس کا انتخاب کریں، یہ کہیں کتمان شہادت یعنی شہادت کے چھپانے کے سلسلے کے اندر نہ آ جائے، اور جس کی اپنی جگہ پر بہت ساری وعیدیں ہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا، کتاب ہے سارے لوگوں کی، آپ کے پاس ان کی حکومتیں اور ان کے ادوار اور ان کی سیاست اور ان کے جو کام ہیں وہ سامنے ہیں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں اور اس کا جو ضمیر جواب دیتا ہے، آپ نے ووٹ کا استعمال کرنا ہے اور ضرور اس کا استعمال کرنا ہے اور اپنی ضمیر کے مطابق اس کا استعمال کرنا ہے۔ جو لوگ حکومت کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ ان کی حکومت بنے گی، ان میں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کا زمانہ ہمارے سامنے ہے اور ان کی حکومت ہمارے سامنے ہے۔ آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں اور اس موازنے کے ساتھ آپ اچھائی اور برائی نہیں، آپ برائی میں سے چھوٹی برائی کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ بڑی برائی کے بارے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں تو آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اس کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ شہادت زور نہیں ہے۔ آج میں نے بیان کیا کہ یہ جو ووٹ ہے یہ بھی ایک شہادت ہے، اس کے بارے میں بھی انسان کو غور اور فکر کرنا ہوگا۔ جب کہیں عدالت کے اندر مسئلہ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ وکیل نے مجھے یہ کہا ان کلمات کو کہنا ہے، تو کیا میرے لیے یہ کلمات کہنا ٹھیک ہے؟ میرے لیے یہ گواہی ٹھیک ہے؟ یہ وقوع کے مطابق ہے اور میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، میں نے اس چیز کو سنا ہے، میرا اس چیز کے بارے میں علم ہے، اس کو اپنے ضمیر کے مطابق جواب دینا ہوگا۔ جو وکیل کی رٹی ہوئی گواہی ہے اگر اس کے اندر غلط بیانی ہے تو کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، اور یہ شہادت زور کے اندر آتا ہے اور یہ غلط شہادت آتی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹی گواہی سے بچا لیتے ہیں۔ یہ جو والذین لا یشہدون الزور، اس کا ایک معنی یہ ہے، زور کا معنی ہے جھوٹ، زور کا معنی ہے غلط، زور کا معنی ہے گناہ۔ تو رحمان کے بندوں کی صفت ہے والذین لا یشہدون الزور، وہ گناہ والی محافل میں، گناہ والی مجالس میں، جھوٹی محافل کے اندر اور جھوٹی گناہ والی مجلسوں کے اندر ان کی شرکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے۔ میرے بھائی، گناہ کی محافل بہت ساری ہیں اور آدمی اس کے بارے میں خاص طور پر جو آج کے دور کے اندر جو بڑی گناہ والی محافل بنتی ہیں ان میں غیبت اور چغلی ہے۔ عام طور پر سیاسی لحاظ سے جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اور جس طرح کی بات چیت ہوتی ہے اور جس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، اگر آدمی وہاں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں آدمی گفتگو کو سنتا ہے تو یہ ایسا ہوگا کہ غلط محفل کے اندر یہ شہادت زور ہے۔ کیا مطلب؟ شہادت کا معنی ہے حاضری، تو زور کا معنی ہے جھوٹ اور غلط۔ یہ جھوٹ اور غلط محفل کے اندر اس کی حاضری ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ وہ ایسی محفل کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسی محفل سے بچا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی محفل کے اندر شرکت نہیں کرتے ہیں۔ یہ تماشائی نہیں بنتے رحمان کے بندے۔
اگر مخالف لیڈر کے بارے میں اگر کوئی ایسی ویسی گفتگو ہے تو واہ واہ، اور اگر اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی ایسی ویسی گفتگو ہے تو پریشان ہو جانا۔ یہ خوشی اور پریشانی دونوں چیزیں گناہ کا نام ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے اس کا حقائق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا مخالفت کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کا دشمنی کے ساتھ تعلق ہے، اس کا نفرت کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کا اس چیز کے ساتھ تعلق ہے انسان کے دل کے اندر ایک چیز کے بارے میں بغض ہے اور عناد ہے، اور آدمی اس بغض اور عناد کو سننا چاہتا ہے، اور آدمی اس بغض اور عناد جو ہے اس کے بارے میں یہ اظہار کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کا آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے۔ کیا؟ آپ پارکوں کے اندر چلے جائیں صبح کو، جہاں واک کے بعد ایک محفل لگتی ہے، اس محفل کے اندر کیا گفتگو چلتی ہے؟ نماز فجر کو، اور نماز فجر کے بعد درس کو، اور نماز فجر کے بعد کی تلاوت کو، اور نماز فجر کے بعد ذکر و اذکار کو، اور نماز فجر کے بعد والی ساری عبادات کو انسان وہاں پر اس محفل کے اندر اور وہ جو گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کے اندر ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ زبان سے پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا بتاؤ ہم نے تمہیں زبان دی تھی اور اس کا تالا بھی دیا تھا، اور تم نے اس کا استعمال کیسے کیا ہے؟ اس کی نیکیوں کو اور اس کی نمازوں کو اور اس کی اچھائیوں کو اس دوسرے آدمی جس کی غیبت کی جا رہی ہے اور جس کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا ہے اس کو دے دی جائیں گی، اور اس کی غلطی اور گناہ اس کو دے دیے جائیں گے جس کے پاس ثبوت نہیں ہے اور یہ چغلی اور غیبت کرنے والا ہے۔ آپ ذرا وہاں پر بیٹھ کر دیکھیں کہ کیسی غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے۔ مخالفت کے اندر آ کر مخالف پر کون سا الزام ہے جو ہم اس الزام کو نہیں لگاتے ہیں، اور کون سی برائی ہے جو اس برائی کو ہم ثابت نہیں کرتے ہیں، اور کون سی ایسی غلط بات ہے جس غلط بات کے بارے میں ہم اپنے مخالف کے بارے میں تصور نہیں کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ جو زبان سے بات کہتے ہو اپنے ذہن میں بٹھاؤ، اللہ کے حضور، یہاں کی عدالتوں میں نہیں، اللہ کے حضور مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ فلاں لیڈر کے بارے میں تیرا، اور فلاں آدمی کے بارے میں تیرا، اور فلاں بندے کے بارے میں تو نے یہ گفتگو کی تھی، لا اس کے بارے میں ثبوت اور لا اس کے بارے میں شہادت، ثابت کر اس کو۔ تو پھر تیرے پاس ثبوت کا کیا ہے؟ تو یہ کہے گا کہ میں نے جو ہے اس کو نیٹ پر دیکھا تھا، میں نے اس کو فلاں جگہ پر دیکھا تھا، میں نے اس کو فلاں جگہ پر دیکھا تھا، میں نے اس کو فلاں جگہ پر پڑھا تھا۔ جو میرے بھائی جس کو آدمی ثابت نہیں کر سکتا ہے، اپنی زبان کو روک کر رکھو اس پر۔ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن جواب دینا ہے اور کل قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے۔ قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی محافل کے اندر، جھوٹی مجالس کے اندر، غلط جگہوں کے اوپر ان کا بیٹھنا نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو باوقار طریقے کے ساتھ ان کا گزر ہو جاتا ہے، اور وہاں پر وہ جم نہیں جاتے ہیں اور اس محفل کا حصہ نہیں بن جاتے ہیں۔ اور اس اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ، جو آج کہا جاتا ہے کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر کے ساتھ دیں گے، اس نے ایک گالی نکالی ہم دو گالیاں نکالیں گے، اس نے آہستہ گالی نکالی ہم اونچی آواز سے گالی نکالیں گے۔ یہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت نہیں ہے۔ جب ان کا ایسی محافل سے اور ایسی مجالس سے گزر ہوتا ہے تو مروا باللغو مروا کراما، باوقار طریقے کے ساتھ وہ گزر جاتے ہیں۔ یہ جو غلط محافل ہیں ان سے ان کا باوقار طریقے سے گزرنا، ایک اس کی شکل یہ بھی ہے۔ کیا؟ شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے نا، تو مجمع کے اندر دلہن آ جاتی ہے، عورتیں اور مردوں کا اختلاط ہے، اور آپ کے لیے وہاں پر جانا بہت ضروری ہو گیا، ساتھی اور دوست مقتدی ناراض ہو جائے گا۔ تو پھر یہ نہیں ہے کہ ٹک ٹکی لگا کر عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے اور دلہن کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے ضمیر کو ملامت کر کہاں ہم چلے گئے، مسلمانیت ہماری کہاں چلی گئی، ہماری شرافت کہاں چلی گئی، ہماری شرم کہاں چلی گئی،
ہماری حیا کہاں چلی گئی؟ ہماری وہ اسلامی قدریں ہماری کہاں چلی گئی؟ اور ہماری مشرق کی روایتیں کہاں چلی گئی؟ اپنے کو جھنجھوڑو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ ایمان کا کم از کم درجہ جو ہے ہم اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے کم درجہ یہ ہے کیا کہ آدمی اپنے دل میں یہ سمجھے کہ یہ بہت برا کام ہے۔ جب برا کام ہے ایسی محافل کے اندر اپنی نظروں کو جھکا لے گا اور اپنے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ بچا لے، ہمارے ان عزیزوں کو بھی بچا لے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بچا لے، ہماری اس بیٹی کو بھی بچا لے، اور شادی والا جو بیٹا دلہن ہے اللہ اس کو بھی بچا لے۔ یہ ایسا گناہ ہے اے اللہ تیرے غضب کو دعوت دینے والی ہے اور تیرے غصے کو جوش دلانے والی بات ہے، اور ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو اور اس طرح سر عام جو ہے، اس طرح یہ سلسلہ بے حجابی کا اور اس طرح سر عام جو سلسلہ ہے بے حیائی والا، اس سلسلے کو اختیار کیا جائے گا۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا کسی بیٹی کو، بہو کو، دلہن کو بڑے محفل کے اندر اور ساری لائٹوں کو بند کر کے اور ایک ہی لائٹ اس کے اوپر جلا کر اور 100-200 آدمی یا 500 آدمی اس محفل کے اندر بیٹی کو، بہو کو لاؤ گا؟ اگر بیٹی اور بہو آتی ہے تو کیا ہوگا؟ ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ ہماری حیا کہاں چلی گئی؟ ہماری عزت آبرو کہاں چلی گئی؟ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم کہاں چلے گئے؟ یار ہم کو کیا یہ پیٹنے والی بات نہیں ہے؟ دکھ والی بات نہیں ہے؟ کیا اس پر اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ دل سے کہ یہ بہت برا کام ہو رہا ہے؟ اگر یہ بھی ہمارے دل کے اندر نہیں آتا تو پھر بہت ہی زیادہ افسوس والی بات ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، ایسی غلط محافل کے اندر اور مجالس کے اندر اور ایسی غلط پارٹیوں کے اندر اور ایسی غلط جگہوں پر ان کی حاضری نہیں ہوتی ہے، اور جب کہیں ان کا واسطہ پڑ جائے تو مرو کرامہ اور باوقار طریقے کے ساتھ اپنی نظروں کو جھکا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ، اے اللہ یہ جو گناہ ہے اس کی نحوست سے پورے حال کو بچا لینا، ہماری بیٹیوں کو، بیٹوں کو بچا لینا، اور اس دونوں خاندانوں پر اس نحوست کا برا اثر نہ پڑے۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، وہ ایسی محافل اور مجالس کے اندر ہو تو باوقار طریقے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور آگے قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لم يخروا علیہا صما وعمیانا، جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی آیات آتی ہیں، جب دین اور اسلام کی باتیں آتی ہیں، بہرا اور اندھا بن کر اس کے اوپر گر نہیں پڑتا ہے۔ یہ میں نے یوٹیوب میں پڑھ لیا ہے۔ آج بہت بڑا حوالہ دین کے بارے میں کس چیز کو دیا جاتا ہے؟ ایک آدمی نے میسج چھوڑا کہ فلاں مہینہ، مارچ مہینہ، فلاں تاریخ کو یہ یکم رمضان المبارک ہے۔ کیا ہے؟ فلاں سن میں یعنی 2024 میں فلاں مہینہ اور اس کی فلاں تاریخ جو ہے وہ یعنی یکم رمضان المبارک ہے۔ اور آگے ٹھیک ہے جی، اگر کوئی اس طرح کی تحقیق بتاتا ہے اور کیلنڈر کو جوڑتا ہے اور اس کے ساتھ بتاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، تاکہ رمضان کی آمد کے بارے میں لوگ اپنا نظم، کوئی عمرہ کرنا ہے، کام کاج ہیں اور اپنی شادی بیاہ ہیں، دیگر معاملات ہیں رمضان سے پہلے، لیکن اس کے ساتھ اٹیچ کر دی حدیث مبارکہ کو۔ جی کیا حدیث مبارکہ ہے؟ جو آدمی پہلی خبر دینے والا ہے رمضان کے بارے میں کہ فلاں تاریخ کو رمضان آئے گا، اس کے لیے یہ ہے اور اس کے لیے وہ ہے اور اس کے لیے یہ ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا، رابطہ کیا، میں نے یہ اس کو چھوڑ، میں نے کہا کہ تلاش کے باوجود مجھے تو ایسی حدیث نہیں ملی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا بھی سوری کا میسج آیا کہ آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ ہمیں جب کوئی بات آئے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ جیسا ہی کوئی آ گئی بات، کیا کسی کے بارے میں الزام تراشی آ گئی، کسی کے بارے میں گالی آ گئی، کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا آ گیا، ہم نے اس کو اٹھایا اور اس کو آگے چلا دیا اور کہیں گے جی کیا ہے؟
ہم نے تو دیکھا تھا اور ہم نے آگے چلا دیا، یہ جھوٹ کا پھیلاؤ ہے، یہ غلط کام کا پھیلاؤ ہے، اور یہ دین اور اسلام اور شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جب ان کے سامنے دین اور اسلام کی باتیں آتی ہیں تو وہ تحقیق کرتے ہیں، اگر اپنے پاس تحقیق نہیں تو اہل علم سے رجوع کرتے ہیں، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں خبر نہیں ہے تو کسی خبر والے سے پوچھ لو کہ یہ بات قرآن میں ہے، یہ بات حدیث میں ہے، یہ بات شریعت کے اندر ہے، اس بات کے بارے میں تذکرہ کرنا کیسا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے یہ جمعہ والا دن ہے جی، یہ فلاں کام کرنا ہے جی، اگر نہیں کریں گے تو اس پر یہ وبال آئے گا، یہ وبال آئے گا، یہ وبال آئے گا۔ اور میرے بھائی کہاں آیا ہے؟ مجھے کوئی ایسی حدیث مبارکہ نہیں ملی جس کے اندر ہو کہ جو آدمی یہ بات اس کو پہنچی ہے اور آگے 20 آدمیوں کو، 15 آدمیوں کو، 10 آدمیوں کو، اور یا 50 آدمیوں کو، یا 5 آدمیوں کو اگر وہ بات نہیں پہنچاتا ہے تو وہ دین کو چھپانے والا، اس پر یہ وعید اور اس پر یہ وعید، اس پر یہ وعید۔ جہاں اس طرح کا تذکرہ آئے گا، عام طور پر جو میں نے دیکھا ہے وہ صرف بے بنیاد قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس کا حوالہ ہے۔ کیا کتاب کا نام کیا ہے؟ موضوع احادیث۔ موضوع احادیث کا مطلب بھلا کیا ہے؟ غلط احادیث۔ اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں مشہور ہیں یہ ساری غلط ہے، اور اس کا حوالہ دے کر کہتے ہیں جی اس کتاب کے اندر آیا تھا لہذا میں نے اس کو آگے تذکرہ کر دیا۔ تو آپ اس علم پر یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو قرآن مجید کے اندر رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جھوٹی محافل کے اندر شرکت نہیں کرتے ہیں۔ ان کی ایک صفت یہ ہے جب ان کا لغویات سے گزر ہوتا ہے تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ ان کی ایک صفت یہ ہے جب دین اور اسلام کی باتیں آتی ہیں تو بہرے اور اندھے نہیں ہو جاتے، یعنی اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے اور یہ بات کس درجے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ اپنا بندہ بنائے۔ وہ صفتیں جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، اللہ وہ صفتیں میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دے۔ و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری جمعہ کی نماز قبول فرما، اے اللہ ہم سب کا مسجد کے اندر آنا قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو گناہ سے اور غلطیوں سے اے اللہ محفوظ فرما، گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما۔ کینسر کی بیماری ہے، شیخ عثمان صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے سسر صاحب کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ ایک اور ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بھی کینسر کی تکلیف ہے، بھائی ندیم صاحب، اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائی۔ اے اللہ ہر طرح کی بیماری سے اے اللہ موسمی ہو یا موذی ہو اے اللہ سب سے بچا لیجیے۔ مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائی۔ بچے، جوان، بزرگ، مرد، عورتیں اے اللہ صحت نصیب فرما۔ سردی کی شدت سے اور اس کی تکلیف اور بیماری سے اللہ بچا لینا۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں ان کے لیے اللہ وہاں ساری خوشیوں کا انتظام فرما، ہر پریشانی سے اللہ بچا لیجیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائی۔ بچے تعلیم میں ہیں اللہ ان کو کامیاب فرما۔ شادیوں کے معاملات ہیں اللہ والدین کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما، اچھی جگہ پر، خوشیوں والی جگہ پر اے اللہ غیبی مدد سے عزت اور وقار والی جگہ پر اے اللہ انتظام فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مرد عورتیں اے اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہمارے سرحدوں کے اور ہمارے نظریات اور فکر کے محافظ اے اللہ آپ ان کی حفاظت فرمائی، دشمنوں کو ناکام فرما دیجیے۔ انتخاب کے جو معاملات ہیں اللہ خوش اسلوبی کے ساتھ، جھگڑوں سے، خون خرابے سے، فساد سے
آپس کے اندر اے اللہ نفرتوں سے اے اللہ بچا لینا، خوش اسلوبی کے ساتھ جو بہتر لوگ ہیں اللہ ان کو حکومت نصیب فرمانا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے، خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ رہنا جینا نصیب فرمائی، ناگہانی بیماری سے، حادثے سے، موت سے اللہ بچا لیجیے، اے اللہ حج کرائیے، اے اللہ حج نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، جن کی نیتیں ہیں اللہ ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما، جنہوں نے نام لکھائے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت فرما، جن کے ارادے ہیں اللہ حج نصیب فرما دینا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم